اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التین نام ہے اس سورت کا، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر میں اور اس شہر امن والے کی اور اس شہر امن والے کی، ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر، ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر، پھر پھینک دیا اس کو نیچے سے نیچے، مگر جو یقین لائے اور عمل کیے اچھے، سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ لینے کو، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ انجیر اور زیتون دونوں چیزیں نہایت کثیر المنافع اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتے ہیں، اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مضمون کو ان دونوں کی قسم سے شروع کیا ہے۔ اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہاں التین اور زیتون سے 2 پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جس کے قریب بیت المقدس واقع ہے، گویا ان درختوں کی قسم مقصود نہیں بلکہ اس مقام مقدس کی قسم کھائی ہے جہاں یہ درخت بکثرت سے پائے جاتے ہیں، اور وہی مولد و مبعث حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے۔ طور سین یا طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بخشا، اور امن والا شہر مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عالم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول اسی شہر میں اتاری گئی، اور امن والا شہر مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عالم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول اسی شہر میں اتاری گئی۔ تورات کے آخر میں ہے، اللہ طور سینا سے آیا اور سائیر سے چمکا جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، اور فاران سے بلند ہو کر پھیلا، فاران مکہ کے پہاڑ ہیں۔ یعنی یہ سب مقامات متبرکہ جہاں سے ایسے اولو العزم پیغمبر اٹھے، گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے اچھے سانچے میں ڈھالا اور کیسی کچھ قوتیں اور ظاہری اور باطنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کیں۔ اگر یہ اپنی صحیح فطرت پر ترقی کرے تو فرشتوں سے گوئے سبقت لے جائے، بلکہ مسجود و ملائکہ بنے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کو لائق بنایا فرشتوں کے مقام کا، پھر جب منکر ہوا تو جانوروں سے برتر ہے جو کبھی کم یا ختم نہ ہوگا۔ یعنی وہ آدمی ان دلائل کے بعد کیا سبب ہے جس کی بنا پر
سلسلہ جزا و سزا کا انکار کیا جا سکتا ہے، یا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، یعنی ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو جزا کے معاملے میں تمہاری تکذیب پر آمادہ کرتی ہے؟ خیال کرو، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کا قوام ایسی ترکیب سے بنایا کہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے، کوئی مخلوق اس کی ہمسری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے کامل نمونے دنیائے شام، بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ معظمہ میں اپنے اپنے وقت پر دیکھ لیے، جن کے نقش قدم پر اگر آدمی چلیں تو انسان کمالات اور دارین کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائیں، لیکن انسان خود اپنی بدتمیزی اور بد عملی سے ذلت و ہلاکت کے گڑھے میں گرتا اور اپنی پیدائشی بزرگی کو گنوا دیتا ہے۔ کسی ایماندار اور نیکوکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہ مخواہ نیچے نہیں گراتا، بلکہ اس کے تھوڑے عمل کا بے اندازہ صلہ مرحمت فرماتا ہے کہ ان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا منہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزا و سزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے؟ ہاں، ایک ہی صورت تکذیب و انکار کی ہو سکتی ہے کہ دنیا کو یوں ہی ایک بے سرا کارخانہ فرض کر لیا جائے، جس پر نہ کسی کی حکومت ہو، نہ یہاں کوئی آئین و قانون جاری ہو، نہ کسی بھلے برے پر کوئی گرفت کر سکے۔ اس کا جواب آگے دیتے ہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں ہچ ہیں۔ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں، تو اس احکم الحاکمین کی سرکار سے یہ توقع نہ رکھی جائے۔ یہ 5 آیتیں اقرا سے ما لم یعلم تک اپنے وفاداروں کو، قرآن کی سب آیتیں اور صورتوں سے پہلے اتریں۔ آپ غار حرا میں خدا واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل نے کئی بار زور سے دبایا اور بار وہی لفظ کہا، اقرا کہا، آپ وہی ما انا بقاری جواب دیتے رہے۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل نے زور سے دبا کر کہا، اقرا باسم ربک، یعنی آپ اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ کی ایک عجیب و نرالی شان سے ترتیب فرمائی، آپ کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی، جو پتہ دیتی ہے کہ آپ سے کوئی بڑا کام لیا جانے والا ہے، کیا وہ آپ کو ادھر میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اسی کے نام پر آپ کی تعلیم ہوگی جس کی مہربانی سے تربیت ہوئی ہے، یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا وہ تم میں صفت قرآن پیدا نہیں کر سکتا؟ جمے ہوئے خون میں نہ حصے، نہ شعور، نہ علم و ادراک، محض جماد لا عقل ہے۔ پھر جو خدا جماد لا عقل کو انسان ہی سے عاقل بناتا ہے، اور وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری وہ عالم نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قرات کا امکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دیا۔ آگے اس کی فضیلت اور قوی اور وقوع پر متنبہ فرماتے ہیں، یعنی آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی، اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے۔ جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں، ادھر سے مبدعہ فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھر وصول فیض میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ ضرور ہے کہ یوں ہی ہو کر رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا، فرمایا کہ قلم سے بھی
علم وہی دیتا ہے، یوں بھی وہی دے گا، اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح مفیز و مستفیض کے درمیان قلم واسطہ ہوتا ہے اور اللہ اور محمد کے درمیان جبریل محض ایک واسطہ ہیں، جس طرح قلم کا توسط اس کے مستلزم نہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو جائے، ایسے ہی یہاں حقیقت جبریلیہ کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ یعنی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے؟ بس وہی رب قدیر جو انسان کے جاہل سے عالم بناتا ہے، اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنا دے گا۔ یعنی آدمی کو اصل تو اتنی ہے کہ جمے ہوئے خون سے بنا اور جاہل محض تھا، خدا نے علم دیا مگر وہ اپنی اس حقیقت کو ذرا یاد نہیں رکھتا، دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یعنی آدمی بھی اس نے پیدا کیا ہے اور آخر بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا۔ اس وقت اس تکبر اور خود فراموشی کی حقیقت کھلے گی، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھ کر خود کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی، آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جھکنے کی توفیق نہیں۔ دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان حیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے، جو جب وہ حضرت کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا تھا اور طرح طرح سے ایذائیں پہنچانے کی صحیح کرتا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔